نحمده ونصلي على رسول كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن میں توبہ کے بارے میں کیا ہے، کہ توبہ جو ہے وہ کون کر سکتا ہے، اللہ کس کو توبہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور توبہ کب کرنی چاہیے، کیا وقت ہے، اور وہ وقت نکل گیا تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، وہ کون سا وقت ہے، اور اس کے فائدے کیا ہیں توبہ کے۔ ٹھیک ہے، ساری چیزیں کورڈ ہیں مختلف آیات میں، مختلف جگہوں پہ قرآن میں یہ پھیلی ہوئی ہیں آیات، رائٹ؟ تو ان کو ایک جگہ جمع کر کے میں دکھاتا ہوں، دیٹس واٹ مائی اسٹائل از، رائٹ؟ تو چلیں دیکھتے ہیں آیت بائی آیت، چند آیت کو دیکھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ توبہ کیا ہے اور کیسے کرنی چاہیے اور کیسے وہ قبول ہوگی، تو اللہ نے کیا کہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو لیٹس گو اینڈ سی۔ اوکے ہیئر یہاں پہ جو ہے کہ یا اوکے ساری چیزیں صحیح ہیں۔ اچھا، تو یہ اس آیت سے ہم شروع کرتے ہیں، پہلی آیت۔ پہلے تو یہ کہ جو مسلمان لوگ ہیں، مومن لوگ ہیں، ان کو کس راستے پہ چلنا چاہیے۔ ایک آیت ہے یہاں پہ جو اللہ کہتا ہے اس آیت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں پہ کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، تو یہ ہے میرا راستہ، سو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، یہ تمہیں پہنچائے گا، تو اس ہی کی اتباع کرو، یا اس راستے کو فالو کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور کسی اور دوسرے راستے پہ مت چلنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو وہ دوسرا راستہ میرے راستے سے تمہیں الگ کر دے گا، جدا کر دے گا، الگ ہے نا۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، تو اللہ اس بات کا تم کو جو ہے وہ انسٹرکٹ دے رہا ہے، وصیت کر رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو یا متقی بنو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ راستہ کیا ہے؟ راستہ دو اوپر کی آیتوں میں ڈیفائن کیا اللہ نے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ کہہ دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ان کو کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کیا، کہ اللہ نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے اصل میں۔ کیونکہ اس زمانے میں تو بہت سارے لوگ جو تھے بہت ساری تہمات میں لگے ہوئے تھے کہ یہ بھی حرام، وہ بھی حرام، یہ حلال، وہ حلال۔ اللہ نے کہا ویٹ اے منٹ، ویٹ اے منٹ، میں بتا دیتا ہوں ایگزیکٹلی آؤٹ لائن کہ کیا چیز حرام ہے اور کیا آپ کو کرنا ہے۔ اللہ تشرک بھی، نمبر ون چیز کہ میرے ساتھ اللہ کے شرک کبھی نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنے کا ہے بالکل بھی، رائٹ؟ دیٹس یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تو کسی قیمت پہ معافی نہیں کرے گا۔ اللہ نے کئی آیات ہیں قرآن کی کہ شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، باقی جتنے گناہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اس کی رحمت ہے، لیکن اس کے بارے میں بولیے کہ میں معاف نہیں کروں گا، شرک نہیں کرنا۔ اس کے فوراً بعد دیکھیے اللہ تشرک بھی شیء، کسی قسم کی بھی کسی بھی چیز کے ساتھ اللہ کو شریک نہیں کرنا۔ اس کے فوراً بعد آتا ہے وہ بالوالدین احسانہ۔ اچھا، یہ 5 جگہ پہ شرک کے فوراً بعد آیا ہے وہ بالوالدین احسانہ، اتنی امپورٹنٹ ہے اس کی، یعنی یہ سب سے سیکنڈ سب سے بڑی حرام چیز ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ کسی بھی انسان کو اپنی والدین کے ساتھ بدتمیزی کے کوئی چانس وہ ہمارا دین نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، بالکل قبول نہیں ہے، اور والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا چاہیے، اور ان کی عزت کرنی چاہیے، اور ان کا احترام کرنا چاہیے، اور ان کا وہ کرنا چاہیے، رائٹ؟ یہ اگر ہم اپنے بچوں کو شروع سے سکھا دینا تو کبھی کوئی بدتمیز بچے پیدا ہی نہ ہو۔ anyway، یہ آیت بچوں کو ضرور شروع سے سکھانی چاہیے کہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ بچے والدین سے، ایون بڑے ہو کے بھی، بوڑھے والدین ہیں تو نہیں، آپ ان سے بدتمیزی نہیں کر سکتے، ان کو جھڑک نہیں سکتے، ان پہ غصہ نہیں کر سکتے، ان کو اف بھی نہیں کر سکتے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ anyway، آگے چلتے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو قتل مت کرنا رزق کی کمی کی وجہ سے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے، تو وہ رزق دینا ہمارا کام ہے، تو بلا وجہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، وہ لوگ کرتے تھے اس زمانے میں، right؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے شرمی کی باتوں یا بے شرمی کی چیزوں یا حرکتوں کے قریب بھی مت پھٹکنا۔ تقربو کا مطلب ہوتا ہے قریب بھی نہیں جانا، چھپ کرنا تو وہ نہیں ہے بالکل، یہ کہتے ہیں نا کہ سختی جس میں بہت زیادہ بتانی ہو تو کہ ڈونٹ ایون کم کلوز ٹو دیٹ تھنگ، رائٹ؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ،
تو آپ قریب بھی نہ جائیں بے شرمی کی چیزوں کے اور باتوں کی طرف، چاہے وہ ظاہر میں ہوں یا چھپ کر ہوں. چاہے اکیلے بھی بیٹھے ہیں سیل فون پہ الٹی سیدھی حرکتیں نہیں، بالکل منع ہے، وہ بات ہی نہیں، وہ چھپ کے آپ کر رہے ہیں بے شرمی کی باتیں ہیں، الٹی سیدھی تصویریں دیکھنا، یہ حرام ہے، حرام ہے یہ منع نہیں، حرام، ما حرم ربکم علیکم. تو سور کھانا بھی حرام ہے، گندی تصویریں دیکھنا بھی حرام ہے، بس یہ سمجھ لیجیے. اگر آپ وہ کوئی بھی اگر تصویریں اس ٹائپ کی دیکھتا ہے تو وہ سمجھ لیجیے وہ شراب بھی پیتا ہے، وہ سور بھی کھاتا ہے، وہ زنا بھی کرتا ہے. حرام تو حرام ہے کسی بھی کیٹیگری میں، کوئی چھوٹا حرام بڑا حرام نہیں ہوتا. حرام کا مطلب ہوتا ہے فوربڈن کمپلیٹلی. اوکے نیکسٹ، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی انسان کو قتل نہیں کرنے کا ہے کہ بلا وجہ، وہ بھی حرام کیا اللہ نے. مطلب ہے کہ بغیر کسی وجہ کے کسی کو، اگر کسی نے آپ مطلب کہ کوئی قاتل ہے تو آپ اس کو اس کے قتل کے بدلے میں قتل کر سکتا ہے نا. یا اور دوسری وجوہات ہیں جو جائز وجوہات ہیں جس کو اللہ نے جائز دیا، تو اس کے علاوہ نہیں. جنگ ہے اس کے اندر کر سکتا ہے، رائٹ. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ اس بات کی وصیت کرتا ہے، انسٹرکشن دیتا ہے تاکہ ہم تم تاکہ تم عقل پکڑو. تعقلون یعنی تم عقل پکڑو، ٹھیک ہے. تو یہ ہم کو اللہ کہہ رہا ہے. اور اس کے علاوہ اور کیا انسٹرکشن ہے؟ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، یتیم کے مال کی طرف یا مت دیکھنا بھی نہیں، اور اس کا مال نہیں کھا جانا انٹل انلیس کہ آپ یتیم کے مال کی اس کی سرپرستی کے لیے یتیم کو اپنے قبض میں لے رہے ہیں، سرپرستی میں لے رہے ہیں، تو اس کا مال بھی آپ لیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے انٹل وہ پہنچ جائے یبلغ اشدہ، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. جب بالغ ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیں، کھانے کی نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، یہ ہے بزنس کہ آپ جب پبلک ڈیلنگ کریں تو کیلگ بولتے ہیں ناپنے کو، میزان مطلب تولنا. تو ناپ تول یا اور کسی قسم کی جو ہے لین دین ہے وہ بہت ایمانداری کے ساتھ کرنے کا ہے، ٹھیک ہے. لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ جو ہے کسی کو بھی اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جتنی کہ اس کی وسعت ہی نہیں ہے. اللہ جس کو جتنی طاقت دیتا ہے اتنا ہی آزماتا ہے، رائٹ. مثال کے طور پہ کہ اللہ ایک آدمی جو ہے وہ ہمیں اس کی زندگی غربت میں گزری ہے، رائٹ. اس نے کبھی 1 لاکھ روپے بھی نہیں دیکھے، تو اللہ اس سے یہ نہیں کہے گا کہ بھائی تو نے ہر مہینے 1 لاکھ روپے صدقہ کیوں نہیں دیا. وہ اس کے پاس ہے ہی نہیں بھائی، اللہ نے رزق ہی نہیں دیا اس کو، اس کے پاس وہ رزق ملا ہی نہیں اس کو، تو وہ کیسے دے گا، رائٹ. لیکن وہ یہ اللہ ضروری پوچھے گا کہ یار تو نے ان کو 500 روپے یا 100 روپے صدقہ کیوں نہیں دیا، 1 لاکھ تو تھے نا تیرے پاس. یہ بات. تو اچھا، وہ اس کے بعد کیا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بھی بولو تو انصاف کی بات کرو، چاہے تمہارے رشتہ دار کی بھی شامت آ رہی ہے اس کے اندر، یا آپ کو اپنے رشتہ دار کے بھی اگینسٹ جانا پڑے، یعنی بیٹے کو اگر باپ کے بھی اگینسٹ جانا پڑے لیکن وہ سچ بولے، باپ نے گناہ کیا ہے بولے کہ گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے غلطی کی ہے، باپ کی غلطی ہے، بیٹے کی غلطی ہے، رشتہ دار کسی بھی رشتہ دار کی بھی غلطی اگر ہے، مگر جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، انصاف کرنا ہے، ٹھیک ہے. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور وعدے پورے کرو جو عہد جو اللہ کے ساتھ کیے گئے ہیں کہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے. ایز اے مسلمان ہم نے بھی وعدے کیے ہیں، عہد کیے ہیں، رائٹ. ذَلِكَ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور یہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، یا مطلب نصیحت، وصیت کہہ رہا ہوں سوری، نصیحت کرتا ہے. اردو تھوڑی چوپٹ ہو گئی ہے میری. تو ذالکم وصاکم نصیحت کرتا ہے یا انسٹرکشن دیتا ہے کہ تاکہ تم اس کو یاد رکھو، رائٹ. تو یہ ہے راستہ. یہ جب چیزیں آدمی کرتا ہے نا، یہ اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے. اگر ان میں سے کسی بھی چیز کو آپ نہیں کرتے یا میں نہیں کرتا، کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان، بائی دا وے یہاں مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے یا کافروں کی نہیں ہو رہی ہے، یہ آرڈرز مسلمانوں کے لیے ہیں، ہاں. تو وہ پھر جو ہے راستہ سے بھٹک جائیں گے. راستے سے بھٹک جائیں گے تو اب کیا کرنا ہے؟ راستہ سے بھٹک گئے تو بربادی، شامت آ جائے گی نا. تو پھر اللہ کہتا ہے کہ بھائی توبہ کرو، واسطے پہ واپس آؤ. اور اگر تم توبہ کرو گے جیسا میں چاہتا ہوں کہ تم توبہ کرو، سارے گناہ معاف، پھر سے شروع، سلیٹ صاف ہو جائے گی. اب وہ میں آیا بتاتا ہوں. اچھا، بہت دفعہ کیا ہوتا ہے، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میرے پاس کئی لوگوں کی وہ آئی ہے کہ وہ فلاں فلاں آدمی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو اتنے گناہ کیے ہیں اور اتنے بھیانک گناہ کیے ہیں کہ اب اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا، اور اس لیے وہ نہ توبہ کرتا ہے نہ گناہ چھوڑتا ہے. نہیں بھائی، اللہ تو کبھی بھی کسی بھی وقت کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے. وہ شرک نہیں کرنے کا، بس باقی سارے گناہ آپ توبہ کرو، واپس آؤ
اللہ معاف کر دے گا. اب میں کہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں قرآن کی آیت دکھاؤں گا آپ، ٹھیک ہے نا. اب آ جائیے نیکسٹ آیت کے اوپر جو میں نے نکال کے رکھی ہوئی ہے. تو اللہ خود یہاں پہ قرآن میں سورہ زمر کے اندر جو ہے اللہ کہہ رہا ہے، یہ آیت سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53، قل یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. آپ مطلب کہو کہ وہ اللہ کے وہ بندے، یا اللہ کے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنی ذات پہ اسراف کیا ہے، علی انفسہم اپنے آپ کے اوپر اسراف. اسراف کا مطلب ہوتا ہے قرآن میں سے زیادتی کرنا، کسی بھی چیز کی زیادتی کرنا. تو یہاں پہ مراد ہے کہ آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، گناہ کیے ہیں، اسراف ہو گیا وہ، ٹھیک ہے نا. اپنی جان کے اوپر اسراف کیا ہے اور اس کی شامت آ گئی ہے، اس کو مصیبت میں ڈال دیا ہے اپنے آپ کو، اپنی نفس کو. تو اب کیا کر رہا ہے اللہ؟ کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا. ہاں، کتنی پیاری آیت ہے نا. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تو سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، کر دیتا ہے. شرط ہے اس کی ایک، بیٹھے بیٹھائے نہیں کرتا. آپ کو کچھ کرنا پڑے گا تو وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یعنی جتنے بھی گناہ ہیں سب معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے آپ کو ایک دروازہ کھلا ہوا مل گیا کہ یار میرے تو سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں بھائی، جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جیسے بھی کیے ہیں، ساری زندگی کیے ہوں، 60 سال 70 سال کی زندگی صرف گناہوں میں گزری ہے، کوئی بات نہیں، واپس آنا ہے، توبہ کرنا ہے. لیکن ایک ٹائم ہے، اگر وہ ٹائم نکل گیا نا تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. تو اس سے ہم کو ڈرنا چاہیے، رائٹ. تو اس ٹائم سے پہلے پہلے توبہ کرنی چاہیے تاکہ وہ قبول بھی ہو جائے اور پھر راستے پہ آنا چاہیے. اب نیکسٹ آیت میں ہم پڑھتے ہیں کیا، یہاں پہ ایک اور حکم اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنو. اچھا یہاں دیکھیے، اب یہاں پہ بھی کیا ہے، یا الذین آمنو، مسلمانوں سے، مومنوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. بائی دی وے یہاں پہ انگلش میں اور اردو میں ترجمے بھی ہے، میں اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کر رہا، میں یہی پڑھ کے انہی کو سمجھ کے ہی بول رہا ہوں جو بھی ہے. اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو. یہ ہے توبۃ نصوحا، یعنی خالص توبہ. اب یہ خالص توبہ کیسے ہوتی ہے بھائی، ہے نا، اس کو بھی ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کو کلیریفیکیشن اس کی کریں گے. تو یہاں پہ اللہ جو ہے مخاطب ہے کس سے؟ مسلمانوں سے، مومنوں سے، کہ آؤ میری طرف اور توبہ کرو، کیونکہ تم گناہوں میں پڑے ہوئے ہو. مسلمان ہونے کا، کلمہ پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول دیا، 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، روزے رکھ لیے، بس دیٹس اٹ. نو، آپ ڈیلی بیسس پہ ہزاروں گناہ ہو رہے ہیں ہم سے. اب حقوق بات نہیں کر رہے، حقوق الانسان جو ہے وہ نہیں کر رہے. انسانوں کے جو بھی ابھی میں نے پہلی آیت میں بتایا کہ کیا کرنا ہے، بزنس کر رہے ہیں، پبلک ڈیلنگ کر رہے ہیں، تو ویسے کیسے کرنی ہے اپنی. ہم نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ بھئی اگر آپ نے وعدے کیے ہیں، یا کوئی آپ جاب کرتے ہیں، یا آپ کے اوپر کوئی ذمہ داریاں ہیں، اتھارٹی ہے آپ کے پاس، تو اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. تو یہ ہے عبادت اصل، ٹھیک ہے نا. اس پہ بھی ویڈیو بنائیں گے کبھی، عبادت کیا ہے اصل. تو توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب کیسے کرنا ہے، کیا ابھی آتے ہیں، چلیں وہ میں ایکسپلین کرتا ہوں. اچھا، اب کیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن کن لوگوں کی توبہ نہیں قبول ہوگی، یہ بھی ہے مسئلہ، رائٹ. تو اس کو بھی ذہن میں رکھ کے اور اس کو انڈر کنسیڈریشن کر کے اور اس کے حساب سے آپ پلاننگ کریں اور توبہ کریں. یہ بات اللہ کہہ رہا ہے. تو ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے بھائی، کیا وجہ ہے کہ جو توبہ نہیں قبول ہوگی، رائٹ. یہاں پہ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حتیٰ کیا تو اچھا، توبہ قبول نہیں. لیست کا، لیسا کا مطلب ہوتا ہے نو، نیور. سو لیست التوبۃ للذین، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی، یعملون السیئات، جو گناہ کرتے رہے، حتیٰ انٹل، اس وقت تک، اذا حضر احدہم الموت، جب تک کہ ان میں سے کسی کی، جیسے وہی اس آدمی کی موت نہیں آ گئی، مطلب اس کو موت کا نہ پتہ چل گیا. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، سب ہے، مستی کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، فرعون تھا، بدمعاشی پر لگا ہوا تھا، لیکن جب ڈوبنے لگا تو کہا میں ایمان لایا. اللہ نے کہا نہ، سوری، اب ایمان قبول نہیں ہوگا آپ کا، آپ مرتے وقت نہیں. تو جب موت دیکھ لی، موت کا پتہ چل گیا، پھر توبہ کرے گا آدمی. یہاں پہ لکھا ہوا نا، قالا، کیا کہتا آدمی، انی تبت الآن،
اب میں توبہ کرتا ہوں ہر چیز، ہر گناہ سے اور سے. تو یہ ہے وہ لیست التوبۃ. اس آدمی کی اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی. ونس اب فرض کریں کہ بھائی کسی کو کوئی تکلیف ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے بھائی آپ کی زندگی کے طرف 2 مہینے رہ گئے، یہ تو کینسر ہے، پورا پھیل چکا ہے، بائے بائے. اب وہ جا کے توبہ کرنے کی کوشش کرے گا تو میرا نہیں خیال کہ توبہ قبول ہوگی، کیونکہ اب اس کو موت کا پتہ چل گیا تو اسے پتہ ہے کہ اب 2 مہینے بعد مرنا ہے، تو چلو اب توبہ ہی کر لو، سارے گناہ چھوڑ دو. نہ، اس آیت کے حساب سے نہیں. آپ کو اپنی اچھی کنڈیشن میں، اچھی حالت میں توبہ کرنا ہے، یہ پتہ چلے بغیر کہ آپ ابھی مرنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ کفار. اور جو ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی جو مر گئے اور جو کافر ہی رہے. Right؟ کافر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نان مسلم، مسلمان بھی کافر ہوتا ہے. اوکے. اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما. تو یہ ان لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ یہ عذاب ہوگا، ہے نا. تو یہاں سمجھ میں آ گئی بات کہ موت کا پتہ چل گیا کہ میں مرنے والا ہوں، پھر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. تو اس کے پتہ چلنے سے پہلے پہلے آدمی توبہ کر لے. اور گناہ سب نے کیے ہوتا ہے. گناہوں میں لائک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کل بنی آدم خطاؤن. رائٹ. بنی آدم یعنی اس میں تو پروفٹ بھی آ جاتے ہیں بھائی، سب آ جاتے ہیں. بنی آدم، آدم کی سب اولاد خطا کار ہے، بٹ وہ خیر الخطائین توابون. تو لیکن ان سب میں بہترین کون ہے؟ جو توبہ کر لیتے ہیں، یعنی اپنی گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کے اور صحیح زندگی شروع کر دیتے ہیں. اب نیکسٹ آیت کو ہم دیکھتے ہیں. آم، اب یہاں پہ کیا ہے؟ ایک اور جو ہے توبہ کے بارے میں آرڈر ہے، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیتے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. جہالت کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ جاہل کا مطلب ہوتا ہے کہ ناٹ نوئنگ، مینس آپ کو پتہ نہیں. ایک آدمی کو کسی گناہ کا پتہ نہیں کہ یہ کام گناہ ہے، یہ کرنا گناہ ہے، یہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا. ٹھیک ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہر قیمت پہ اس آدمی کی تو توبہ قبول کر ہی لیتا ہے کہ جس سے کوئی گناہ ہو جائے جہالت کی وجہ سے، نا علمی کی وجہ سے، ثم یتوبون من قریب. تو پھر اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ یار مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو وہ قریب ہی کے وقت میں، یعنی کوئکلی، رائٹ، جلدی. ایسا نہیں کہ 2 سال 3 سال بعد یاد آ رہا ہے، نہیں، میں نے 1 2 دن بعد ہی اس کو پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ میں نے کیا کیا، یہ تو میرے سے گناہ ہو گیا. تو وہ کیا کرے؟ ثم یتوبون من قریب. تو وہ فوراً توبہ کر لے اگر، تو اللہ کہتا ہے کہ فاولئک یتوب اللہ علیہم. تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے توبہ کر لی. اللہ توبہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھا، توبہ کا مطلب سمجھنا. قرآن میں توبہ کیا ہے؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف پلٹ کے واپس آنا. ٹھیک ہے. مغفرت جو ہے، یعنی استغفار جو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے معافی مانگنا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا. توبہ کا مطلب معافی طلب کرنا نہیں ہوتا. توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پلٹ کے واپس آنا. اب اللہ کے لیے بھی ہے نا کہ ایک آیت میں ابھی آئے گا شاید کہ انہ هو التواب الرحیم. تو اللہ بھی تو تواب ہے، اللہ بھی توبہ کرتا ہے. اللہ توبہ کیسے کرتا ہے؟ کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف، وہ پلٹ کے آتا ہے بندہ واپس کہ یا اللہ میں واپس آ گیا راستے پہ، تیرے راستے پہ آ گیا، صراط مستقیم پہ. تو اللہ بھی پلٹ کے اس کی طرف مسکرا کے دیکھتا ہے کہ ہاں آ جا بیٹے. اللہ اللہ کے لیے ہم سب اولاد ہیں، تو اللہ کہتا ہے آ جا، نو پرابلم. تو اللہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے توبہ فوراً. بالکل اسی طرح جیسا باپ کا کوئی بیٹا ہے، وہ باغی ہو کے نکل گیا لیکن پھر روتا ہوا ایک دن واپس آیا تو باپ گلے لگا لیتا ہے نا. باپ اللہ بھی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ یہاں پہ کہ اس کی بھی یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اڑے رہیں، گناہ کر رہے ہیں، معلوم ہے گناہ، لوگ بتا بھی رہے ہیں کہ گناہ ہے، رائٹ. اب ایک آدمی ہے، وہ اس نے گروسری اسٹور کھولا ہوا ہے، سور شراب بیچ رہا ہے. حدیث کے اندر ہے شراب تو قرآن میں منع ہی ہے، حرام ہے. حدیثوں میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اس کا بیچنا، خریدنا، اس کی جگہ پہ کام کرنا، سب کچھ حرام ہے. پھر بھی آدمی کر رہا ہے تو وہ تو پھر ہٹ دھرمی ہے نا کہ نہیں ٹھیک ہے میں تو کروں گا بھائی ایسی کی تیسی. تو پھر وہ توبہ بھی کر لے تو قبول نہیں ہوگی. پہلے وہ کام چھوڑے، وہ کام ختم کرے اور پھر توبہ کرے، پھر قبول ہوگی. تو وہ گناہ چل رہا ہے اور پھر توبہ نہ معافی ہوگی پچھلے گناہوں کی، نہ توبہ قبول ہوگی. اللہ نہیں دیکھتا پھر اس طرح. ٹھیک ہے. یہ آیتوں سے یہی پتہ چلتا ہے. اور اس کی اگر آپ کو اور وہ پرابلم ہے اور کسی کو اختلاف ہے تو وہ میں بیسیکلی کنسلٹ کرتا ہوں یہ مولانا مودودی کی تفہیم القرآن کی جو تفسیر ہے ان کی، اس میں تو اس میں دیکھ کر ہی سمجھ کر ہی میں بات کر رہا ہوتا ہوں. تو یہ توبہ ہو گئی. اچھا، اس کے بارے میں اب ایک اور نئی آیت ہے کہ
یہاں پہ کیا ہے، یہ ہے آیت سورہ مائدہ کی 39، 539، رائٹ؟ سو اللہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن تاب من بعدہ ظلمہ، من بعد ظلمہ، جو کوئی بھی توبہ کرے گا گناہ کرنے کے بعد، فوراً ہی گناہ کر لیتا ہے جو، وہ اسلحہ، اور کیا کرے، اصلاح بھی کرے۔ فرض کریں ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس کو ایک دم سے ہٹ ہوتا ہے، ریئلائز کرتا ہے، کوئی اس کو سمجھاتا ہو، کہتا ہے بھئی یار یہ کیا ہو گیا مجھ سے، میں نے تو سالوں نماز نہیں پڑھی، رائٹ؟ تو پہلے کیا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ پہلے آپ اللہ سے نماز نہ پڑھنے کی، اتنے سال نماز نہیں پڑھی تو وہ جو گناہ ہو گیا تو اس کی معافی مانگتے ہیں، یعنی عربی میں کو کیا بولیں گے، اس کے لیے مغفرت مانگتے ہیں۔ اللہ جو غفور جو ہے نا، غفور سے نکلا ہے مغفرت، استغفار، تو آپ استغفار کرتے ہیں، آپ معافی مانگتے ہیں کہ اللہ آپ کی مغفرت فرما دے ان گناہوں کی، پچھلے گناہوں کی جو ہو گئے، رائٹ؟ اس کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، اصلاح کرنی ہوتی ہے۔ یعنی اصلاح کا کیا مطلب ہے کہ پھر آپ آج سے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک آدمی اگر پہلے گناہ کرتا رہا، پہلے تو ان گناہوں کی کہ جو ہو گئے ان کی معافی مانگے۔ سیکنڈ پارٹ کیا ہے، توبتاً نصوحا، جو آئی تھی نا شروع میں، اس کا یہ ایکسپلینیشن ہے کہ توبتاً نصوحا یعنی پرانے جو گناہ ہو گئے ان کی معافی مانگنا، اور پھر اب گناہ بند کر کے صحیح عمل کرنا۔ یعنی پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے تو اس کی تو پہلے آپ مغفرت مانگیں، اور پھر فوراً امیڈیٹلی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک آدمی نہیں پڑھتا تھا تو ٹھیک ہے، معافی مانگے اور پھر فوراً پڑھنا شروع کر دے، ڈن۔ تو فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو اللہ بھی پھر اس کی طرف پلٹ کے یعنی معاف کر دیتا ہے اور اپنا لیتا ہے دوبارہ۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ مطلب کوئی بھی کتنا بھی گناہ گار ہو، کچھ بھی کر لے، لیکن اگر وہ صحیح دل سے ریپینٹ کرے، معافی مانگے، سچے دل سے خالص توبہ کرے، اس کی نیت سے کہ یا اللہ آج کے بعد میں، تو مجھے یہ گناہ جتنے ہو گئے تو معاف کر دے، اور آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ گناہ اب دوبارہ نہیں کروں گا، اور گناہوں کی زندگی سے میں دور ہو جاؤں گا، اور تیرے سارے جو عمل ہے، نیک عمل جس کا تجھے حکم دیا ہے قرآن میں، وہ شریعہ میں جو ہیں وہ میں آج سے شروع کروں گا، اور ان کو دیکھوں گا، پڑھوں گا، سیکھوں گا، شروع کروں گا۔ اسی وقت سلیٹ ساری صاف ہو جاتی ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ معاف صرف نہیں ہوتے، اللہ کچھ اور انعام بھی دیتا ہے، وہ ابھی میں بتاتا ہوں کہ کیا ہے۔ اتنا ایسا انعام ہے کہ کوئی انسان کبھی کسی دوسرے انسان کو نہیں دے سکتا۔ اللہ ہی اللہ ہے بھائی، تو اللہ ہی دے سکتا ہے۔ تو اب نیکسٹ آیت کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ یہاں دیکھو تو اب یہاں پہ آ گیا کہ الا من تاب وآمن وعمل عمل عملا صالحا، یہاں پہ وہی بات آ گئی کہ جو توبہ کرے، یعنی استغفار کے بعد وہ معافی مانگے اور پھر اللہ کی طرف پلٹ کے آئے، راستے پہ آ جائے، رائٹ، صراط مستقیم پہ آ جائے، وآمنا، اور ایمان لائے۔ اب ایمان لائے گا تو عمل بھی ہوگا نا، ایمان ہوتا ہی عمل سے۔ اگر کوئی آدمی عمل نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں، تو اس کا مطلب اس کے دل میں ایمان ہی نہیں۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین۔ اگر اللہ سے کا ڈر ہے اور اللہ کی باتوں پہ یقین ہے تو پھر آپ کیسے نماز نہیں پڑھیں گے؟ اور میں مطلب نماز کیوں نہیں پڑھوں گا، پھر روزے کیوں نہیں رکھوں گا اگر مجھے یقین نہیں ہے تو؟ اگر یقین ہے تو یقین ہے مجھے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو جنت دوزخ میں جلایا جاؤں گا، جنت میں نہیں جا سکتا، تو پھر میں نماز پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، تو اللہ کے سارے احکامات پہ زکوٰۃ بھی دوں گا، حج بھی کرنا۔ حج تو خیر وہ بات کی بات ہے، لیکن حقوق العباد پہلے آ جاتے ہیں۔ ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں نا، وہ بہت اچھا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والملائکۃ والیوم الآخر والکتاب والنبیین۔ پھر اس کے بعد آتا ہے وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائل وفی الرقاب، اور آگے پوری آیت۔ تو اللہ وہاں پہ ڈیفائن کرتا ہے کہ دیکھو یہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف نماز پڑھ کے اور کہانی ختم، نہ، اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، بلکہ آپ کو ہر چیز کے اوپر ایمان لانا ہے، اور اس سے بڑھ کے کیا کرنا ہے، اپنا مال دینا ہے۔ کس کس کو؟ غریب رشتہ دار کو، سائل کو، فقیر کو، مانگنے والے کو، اور غلام کو آزاد کرنے والوں کو، جو فائنینشیل غلامی میں پھنسے ہوئے ان کو، ان کے قرضے اتارنے میں لوگوں کے، ان لوگوں یتیموں کو، ان کا حق ہوتا ہے مال کے اندر انسان کے، تو یہ سب دینا، یہ ہے اصل نیکی۔ وہ پھر کبھی بعد میں بات کریں گے اس کی۔ تو یہاں پہ وہی آ گیا کہ عمل صالح، عمل صالحً شروع کر دیتا ہے آدمی، توبہ کرتا ہے اور وہ شروع کرتا ہے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ فَأُولَٰئِکَ، اب یہ دیکھیے آپ غور سے سنیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ کیا کرتا ہے پھر، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ہاں، کتنی بڑی بات ہے۔
یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا، یعنی ان کی جگہ چینج کر دی، سوئچ کر دینا، ٹریڈنگ پلیسز، رائٹ. مثال کے طور پہ اس کو میں ایکسپلین کروں کہ اگر ایک آدمی نے 1 ملین گناہ کیے ہیں، لیکن اگر وہ توبہ کر کے نیک عمل شروع کر دیتا ہے نا، تو اب اس کے کھاتے کے اندر یہ نہیں کہ صرف گناہ مٹ گئے اور کھاتا خالی ہے، نہ 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 نہ، یہاں پہ اللہ نیکیوں سے گناہوں کو بدل دے گا. یعنی اب اس کے کھاتے میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے 1 ملین نیکیاں کی ہیں، گناہوں کو نیکیوں سے اس کی جگہ بدل دی. پہلے لکھے ہوئے تھے 1 ملین گناہ کیے ہیں، اب 1 ملین نیکیاں فری میں مل گئی. گناہ تو مٹ ہی گئے، نیکیاں بھی فری میں مل گئی. یہ میں کہہ رہا تھا کہ ایسا کوئی انسان کسی انسان کو دے سکتا ہے؟ تو اتنی بڑی بات ہے، اس کو سمجھ کے آدمی جو ہے وہ چاہے کتنی بھی گناہ گار زندگی گزری ہو، بڑے سے بڑے گناہ کیے ہوں، گناہ کبیراس کیے ہوں، معافی مانگ لے، یہ کر لے آدمی، معافی مانگ کے توبہ کرے اور وعدہ کرے اللہ سے کہ آج کے بعد میں کسی قسم کے کسی گناہ کی اس میں نہیں پڑوں گا، اور بالکل پکی صحیح مومنوں والی زندگی گزاروں گا. جو سورہ مومن کے اندر شروع میں ہے نا ڈیفائن کیا ہوا، وہ ہے جو پورا 5 یا 6 آیات ہے نا، کہ وہ جو ڈیفینیشن آف اے مومن، کہ مومن کون ہوتا ہے، اس کی کوالٹیز کی جو ہے کیریکٹرسٹک کیا ہوتی ہیں، وہ اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا شروع کر دیا. آدمی لا سکے نہ لا سکے وہ اللہ کے اوپر ہے، وہ بات کی بات ہے، لیکن انسان کوشش شروع کرے تو یہ ہو جاتا ہے. پھر اللہ جو ہے گناہ کو ہٹا کے نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور پھر توفیق بھی دیتا ہے اللہ آگے کہ نیکیاں کرے آدمی. اچھا اب آگے چلتے ہیں، کئی آیات موجود ہے. اب یہاں پہ بھی وہی ہے کہ الا الذین تابوا واصلحوا، وہ لوگ کہ جو توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، وہ بینوا، اور اوپنلی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ چھپ کے نہیں، اوپنلی سب لوگوں کے سامنے. فاولئک اتوب علیہم، تو پھر اللہ کہتا ہے میں بھی ان لوگوں کے اوپر پلٹ کے آ جاتا ہوں، مطلب توبہ کر لیتا ہوں. اتوب علیہم، توبہ کا مطلب میں پلٹ کے آ جاتا ہوں ان کے ساتھ دوستی کر لو. یہ جو بھی ہے، پہلے اللہ جب آدمی گناہ کرتا ہے نا، اللہ منہ موڑ لیتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، آدمی کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے جاؤ جو کرنا ہے کرو. پھر جب اللہ سے آپ معافی مانگتے ہیں، گڑ گڑا کے توبہ کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھیں، اٹھیں، 2 رکعت سنت پڑھیں، نفل پڑھیں، یا پھر توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، تو اللہ پھر فوراً پلٹ کے مسکرا کے دیکھتا ہے اور اپنے رحم سے معاف کر دیتا ہے، اور سب صحیح ہو جاتا ہے نا. یہ دیکھیے یہ آ گیا نا کہ وَأَنَّ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بھی توبہ کرنے والا اور رحیم، رحم کرنے والا، توبہ کرنے والا اور رحم کرنے والا. تو توبہ کو آپ غلط معنی میں نہیں لینا ہے کہ توبہ کا مطلب معافی مانگنا، اللہ کو معافی نعوذ باللہ نہیں مانگتا، بلکہ اللہ انسان کی طرف، گناہ گار آدمی کی طرف، اس کو معاف کر کے اس کی طرف پلٹ کے آ جاتا ہے، اس کو پھر اپنے بندوں میں، نیک بندوں میں شامل کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور پھر دیکھتے ہیں، اور یہ بھی جو ہے بڑی مزے کی آیت ہے کہ من جاء بالحسنۃ، کہ قیامت کے دن کی اللہ کی بات کر رہا ہے کہ جو بھی آدمی ایک، جیسے مثال ہے کہ ایک نیکی کے ساتھ آئے گا، فلہو عشر امثالہا، تو اس کے لیے اس کو 10 نیکیاں ویسی لکھی جائیں گی یا دی جائیں گی، اس کے حساب میں لکھی جائیں گی. آپ ایک نیکی لے گئے تو وہاں 10 ہے، لو، ہاں، فری. یعنی ہوتا نا یہاں بائی ون گیٹ ون فری، یہاں بائی ون گیٹ 10 فری. ایک نیکی کرے تو 10 ملیں گی. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو ایک گناہ لے کر آئے گا، فلا یجزا الا مثلہا، تو اس کو اس کے برابر ہی کا وہ لکھا جائے گا، وہ ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. وہم لا یظلمون، اور اس پہ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، ظلم نہیں کیا جائے گا. یا یہ نہیں ہے کہ جی 10 گناہ، 10 ثواب دے رہے تھے تو 10 نیکیاں لکھ رہے تو ہم 10 گناہ بھی لکھیں گے، نہیں نہیں، گناہ ایک گناہ آپ کے ساتھ آپ آئے، 1000 گناہ ہے تو 1000 گناہ ہی رکھے ہوں گے، لیکن 1000 نیکیاں لے کر آئے آپ تو وہ 10,000 کاؤنٹ ہوگی، سیل لگی ہوئی ہے. تو اس کا بھی ایڈوانٹیج پھر نہ اٹھائے آدمی تو پھر تو صحیح نہیں ہے نا. تو اب جو ہے نیکسٹ آیا کو دیکھ لیتے ہیں، وہاں پہ پھر ایک اور ہے، ساری مطلب ملتی جلتی آیتیں ہیں، اب وہ میں سب دکھا رہا ہوں تاکہ پڑھنے والے کو، جو سننے والے کو ویڈیو یہ ہو کہ بھائی کتنی آسانی ہے، کتنا چانس اللہ نے ہم کو دیا ہے کہ توبہ کر کے واپس آ جاؤ اور میرے راستے پہ آ جاؤ، سب معاف، ہر چیز نئے سرے سے شروع، جنت کے راستے پہ آپ چلنے لگیں گے، نو پرابلم. لیکن اگر ہٹ دھرمی پہ اڑے رہے کہ نہیں میں نے تو نہیں چھوڑنا ہے، حرام کمانا ہے تو مردوں کی جو حرام کمانا ہے، عورتیں جو ہے بے پردہ گھوم رہی ہے، بے شرمی کی حرکتیں کر رہی ہیں تو نہیں کرنا ہے، اب ہم تو ایسی بس یہی اسلام ہے، تو بس ٹھیک ہے،
اللہ بھی کہتا ہے جاؤ بھائی، نو پرابلم۔ اب یہ ایک آیت ہے سورہ مریم کی، کیا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، ہے نا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کریں گے توبہ آمنا وعمل صالحا، جو توبہ کر لیں گے پھر ایمان لے آئیں گے ہر چیز پہ، یعنی میری ہر بات کو مانیں گے، ہر حکم کو مانیں گے جو قرآن میں ہے، جو ڈونٹس ہے ان کو ان سے رک جائیں گے، جو ڈوز ہے وہ کرنا شروع کر دیں گے، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جنتوں میں داخل ہوں گے، یدخلون الجنت، اور ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے، جنت میں جانے کے بعد تو پھر کیا ہونا ضرور۔ اب یہ دیکھیں، جو ہم بھٹکتے ہیں، یہ آیت میں جو پہلے سنائی تھی، لیکن بہرحال جو ہمارا حال ہو گیا ہے آج، ہے نا، قیامت کے دن اللہ رسول سے پوچھے گا، تو قرآن میں صرف ایک ہی وجہ جو ہے وہ ہے درج، کہ ہمارا یہ حال کیوں ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس امت کا، اس قوم کا حال یہ کیوں ہوا ہے، اللہ نے خود ہی جواب پہلے ہی بتا دیا قرآن میں، پھر بھی ہم آنکھیں نہیں کھولیں اور اس طرف نہ آئیں، تو پھر یہ ہماری بدبختی ہے۔ وقال الرسول، رسول نے کہا، جب اللہ نے سوال کیا ہوگا ظاہر بات، تو رسول نے کیا، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس کا ترجمہ اردو میں پڑھ دیتا ہوں، یہاں جو لکھا ہے، اور رسول کہے گا، اب ظاہری بات ہے انہوں نے کہا نہیں، کہے گا، کب کہے گا؟ قیامت کے دن، ٹھیک ہے نا، جب بلا کے پوچھا جائے گا رسول سے کہ بھئی یہ کیا امت لے کر آئے ہو، میں نے تو قرآن دیا تھا، یہ کیا چیز آئی؟ تو رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، یعنی ان کے جانے کے بعد امت نے قرآن کو پھینک دیا، جیسے عیسائیوں نے بائبل کو پھینک دیا، یہودیوں نے تورا کو پھینک دیا، آج ہم نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کے جو ہے ہفتوں بلکہ مہینوں بلکہ سالوں گزر جاتے ہیں، قرآن نہیں کھولتے، پڑھتے نہیں ہیں۔ تو جو یہ صحیح راستہ ہے نا، ان ھذا صراطی مستقیم، مستقیما، جو اللہ نے کہا اس پہلی آیت میں جو میں نے بتایا تھا، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ تو قرآن میں لکھا ہے نا، جب قرآن ہی نہیں آدمی کھولے گا تو پتہ نہیں چلے گا، تو پھر جب پتہ نہیں چلے گا سیدھے راستے کا، صراط مستقیم کا، تو وہ کس راستے پہ چلے گا؟ شیطان کے راستے پہ۔ دو ہی راستے ہیں دنیا میں، ایک اللہ کا راستہ ہے صراط مستقیم، جو قرآن بتاتا ہے کہ یہ کرنا ہے بھائی، تو یہ صراط مستقیم، وہ نہیں کر رہے تو پھر شیطان کا راستہ ہے، پھر جب شیطان کے راستے پہ چلے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہوا، ان آیتوں میں بھی لکھا ہوتا ہے نا۔ تو یہ سب سے بڑا پرابلم ہے۔ تو کیا کرنے کا ہے؟ سب سے پہلی چیز، خود پہلے ہم جو ہے قرآن کی طرف آ کے قرآن کو پڑھنا شروع کریں، اس کو سمجھنا شروع کریں، اور سب سے امپورٹنٹ جو کام ہے دنیا میں، اگر ہم سانس لے رہے ہیں ابھی بھی، تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اپنی اولاد کو، اگر اولاد ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر ہے تو سب سے پہلے کسی بھی قسم کی تعلیم دینے سے پہلے اس کو میتھ اور فزکس اور کیمسٹری اور یہ دماغ کا میڈیکل اور انجینئرنگ سکھانے سے پہلے قرآن کی عربی سکھائے، تاکہ جب وہ قرآن پڑھے تو اس کو قرآن سمجھ میں آنے لگے۔ مجھے یاد ہے میں جب پاکستان میں تھا پہلے، تو وہ اسکولوں میں فارسی پڑھائی جاتی تھی، what the heck، فارسی سے ہمارا کیا لینا دینا بھائی؟ ابے عربی پڑھاؤ تاکہ قرآن، ہمارا دین جس میں لکھا ہوا ہے وہ بچہ سمجھ سکے، پڑھ سکے یار، وہ ہے ہی نہیں، آج بھی پتہ نہیں ہے نہیں ہے، میں تو نکلا ہوں پاکستان سے 40 سال سے، تو مجھے نہیں معلوم، لیکن جو حالت ہے بڑوں کی بھی اور بچوں کی بھی، جب آتے ہیں لوگ دیکھتا ہوں تو قرآن تو کچھ زیرو ہے، کچھ بھی نہیں پتا کسی کو، سورہ فاتحہ کا مطلب بھی پوچھ لے تو لوگ بغلیں جھانک رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت غلط بات ہے، یہ آپ کو توبہ کرنا چاہیے، اگر ابھی تک نہیں کیا کسی نے، فوراً توبہ کرے، فوراً واپس آئے، فوراً قرآن کو اٹھائے، نماز پڑھنے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام شروع کر دے، اور قرآن پڑھنا شروع کر دے، تاکہ اسے پتہ چلتا چلا جائے کہ کیا ہے۔ آپ دوسروں سے دین سنیں گے تو وہ اتنا کام نہیں کرتا ہے، وہ دماغ میں بات آتی نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن پڑھیں گے، قرآن سے سمجھیں گے تو وہ ٹک جاتی ہے دماغ میں، اسی لیے قرآن کے اندر ایک خاص چیز ہے، تو اللہ نے یہی کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے نصیحت اللہ نے یہی کی تھی کہ اس قرآن کی آیات کے ذریعے سے جو ہے تذکیر کرو، دلوں کو جیتنا ہے، لوگوں کو مسلمان کرنا ہے، تو آیات سنا، اپنی وہ جو ہے نا منطق جھاڑنے کی ہم جو کرتے ہیں نا، جو میں بھی ابھی کر رہا ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ میں پہلے قرآن کی آیات سامنے رکھتا ہوں، اس کو ایکسپلین کرتا ہوں بیسیکلی، ٹھیک ہے نا، قرآن کی آیات کو رکھ کے، ضروری ہے کہ وہ رکھا جائے، اور پھر تو یہ جو آیت ہے دیکھ لیجیے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا رسول کے بعد،
صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو اس لیے ہمارا آج یہ حال ہے. تو واپس آ کے اس کو پڑھنا شروع کریں، سمجھنا شروع کریں، اور یہ ہے واپس آنا صراط مستقیم پہ. نیکسٹ آیت میں نے نکالی ہوئی ہے. اگر ہم یہ نہیں کرتے، اگر ہم اپنی روش پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے یہ آیت ہے. اللہ کیا کہتا ہے یہاں پہ؟ میں یہاں سے پڑھتا ہوں بیچ میں، دیکھیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو پہلے بدلنے کی کوشش نہ شروع کر دیں. کوشش کریں، اللہ ہیلپ کرے گا، اللہ توفیق دے گا، پھر آپ کی حالت، پوری قوم کی حالت بھی بدل جائے گی. انڈیویجولی ہم کو شروع کرنا ہے نا، انڈیویجولی ہم کو دین کی طرف آنا ہے، قرآن کو اٹھانا ہے. نمبر ون چیز میرے لیے جو ہے نا، نماز نہیں پڑھتا تو ٹھیک ہے بھائی، نماز پڑھنے کا بھی حکم کہاں لکھا؟ قرآن میں ہے نا. قرآن کو اٹھاؤ روزانہ. سورہ قمر میں جو ہے، سورہ مزمل میں ہے، دو دفعہ جو ہے کہ فقر ما تیسر منہ، فقر ما تیسر من القرآن. پڑھو جتنا ہو سکے روزانہ قرآن کو، پڑھنا ہے اور سمجھنے کے لیے. پھر اللہ نے سورہ قمر کے اندر 4 جگہ کہا ہے کہ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، کہ میں نے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. یہ مت سمجھے کہ عربی نہیں آتی، بڑا بڑا مشکل ہے یار، نہیں سمجھ میں آتا بھائی چھوڑو. نہیں نہیں نہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ ایسے ذرائع بھی دے دے گا، ایسی عقل بھی دے دے گا کہ آپ خود بخود قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. اللہ سمجھائے گا نا. اللہ کہہ رہا ہے کیا تم سمجھنا چاہتے ہو؟ فہل من مدکر، Do you want to understand it? Then I will make sure that I will teach you. اللہ سکھائے گا. قرآن آپ سے خود باتیں کرے گا، قرآن آپ کے سمجھ میں خود بخود آنا شروع کر دے گا. جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن کو نہیں پڑھیں ڈائریکٹ وہ بھٹک جائیں گے، اللہ بھٹکنے دے گا نا. اللہ کی طرف جو آنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ اس کو بھٹکا دے گا، بھٹکنے دے گا. کمان یار، ہے نا. تو اینی وے، تو یہ جو آیات ہیں یہ میں نے دکھا دی، میں نے کر دیا کہ بھئی یہ ہے، یہاں یہ اینڈ ہے. تو توبہ کیا ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی. نہیں آیا تو پھر دوبارہ سے ریپیٹ کر کے ویڈیو کو دیکھ لیں. توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، لیکن اگر کسی کو موت کا پتہ چل گیا اور جب تک توبہ نہیں کی تھی تو گئے کام سے. تو موت کا تو بھائی کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے نا، کسی وقت بھی. میں یہاں جانتا ہوں میامی کے اندر ایک میرا ہی دوست ہے، دوست تو نہیں، میرا ہوتا نا جان پہچان، مسجد میں ملاقات ہوتی ہے ہمیشہ. اور کچھ 1-2 ہفتے پہلے ملاقات ہوئی بھی تھی، جب اس کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا. تو ملاقات ہوئی تھی، سلام دعا ہوئی اس کے بیٹے سے بھی، اس کا بیٹا بھی تھا. تو وہ دونوں باپ بیٹا جو ہے وہ گئے تھے ویکیشن منانے، اسکول شروع ہونے سے پہلے ہو گیا چلو تھوڑا سا اورلینڈو وغیرہ کی طرف گھوم کے آتے ہیں. تو وہاں ہو گیا ان کا ایکسیڈنٹ. روڈ کراس کر رہے تھے، ٹرک نے ایسا مارا کہ وہ باپ تو اسی وقت کون، اور بیٹا آج تک بھی ہاسپٹل میں پڑا ہوا، اس کے 3 مہینے ہو گئے. اور بری حالت ہے اس کی، بہت بری حالت، لیکن سروائیونگ اسٹل اے لائف. مگر یہ کہ جیسا ہینڈی کیپ بہت سارے ابھی اس کو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کو ابھی چلنا پھرنا خود دوبارہ سیکھنا پڑے گا. وہ اس کی اعضاء ختم ہوگا، کام نہیں کر رہے، بیٹھے بیٹھا ہے، کس کو پتا تھا کیا ہو جائے. رائٹ. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہارٹ اٹیک ہے، برین ہیمریج ہے، فالج ہو جاتا ہے، رائٹ. کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی. یا کوئی ایسی خبر مل گئی کہ بھائی ایسی کوئی بیماری ہے کہ تھوڑا سا ٹائم باقی ہے بھائی، ہفتے 10 دن کا یا مہینے 2 مہینے کا، توبہ سے گئے آپ، ہے نا. تو آدمی کو چاہیے کہ فوراً توبہ کر کے اپنے آپ کو اپنی اصلاح کر لے اور لائن پہ آ جائے، تاکہ جب مرے تو مسلمان مرے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تموتن والا انتم مسلمون. یہ بھی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تقوی اختیار کرو اللہ کا، اور مرنا مت اس حالت میں کہ تم مسلمان نہ رہو. مطلب مسلمان ایک مومن کی کنڈیشن میں مرنا ہے. مرو تو مومن ہو، ایسا نہیں کہ کوئی گناہ کر رہے ہیں اس وقت موت آ گئی تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ آدمی پھر مومن نہیں گیا نا. تو وہ بہت بڑا پرابلم ہے. تو میک شیور کرنا چاہیے ہم کو کہ ہر لمحے، ہر وقت زندگی کے ہر لمحے جو ہے ہم اللہ کی عبادت میں رہیں. اللہ کی عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت نماز پڑھتے رہیں. جو کھانا پینا ہر قسم کے آرڈرز ہیں ہمارے پاس، کہ ہر اسٹیپ آف دا وے جو ہے نا ہم کو اللہ کی عبادت کرنی ہے. یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے اوپر زندگی گزارنی ہے. بیٹھنا اٹھنا لیٹنا سونا چلنا پھرنا بات کرنا لوگوں سے، پبلک ڈیلنگ کرنا، بزنس کرنا، ایگزیکٹلی دا وے اللہ سیڈ ان دا قرآن. یہ عبادت ہے اصل. پھر اس عبادت
یہ عبادت جو ہے صرف مومن کر سکتا ہے، اور مومن بننے کے لیے جو ایکسرسائزز ہیں نا، ان میں سے نمبر 1 ایکسرسائز جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز، صلاح۔ صلاح 5 وقت کی جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، اور پھر آدمی کو نیک آدمی بناتی ہے، پھر نیک آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ نیکیاں کر سکے اور اللہ کے راستے پہ چل سکے، اس لیے ہے نماز۔ تو بس یہی بتانا تھا اس میں کہ یہاں پہ جو ہے توبہ، اور توبہ کا جو وقت ہے وہ کیا ہے، توبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ توبہ نصوحہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے جو گناہ ہو چکے ہیں، گزر گیا وقت، رائٹ، اور گناہ ہو گئے، سالوں سے ہو رہا ہے کوئی گناہ ایک ایسا کہ آدمی مسلسل کیے جا رہا ہے سالوں سے، تو پہلے اس کی معافی مانگے، استغفار کرے اس کے لیے، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ سے وعدہ کرے کہ یا اللہ اب میں یہ گناہ پھر کبھی نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ، اور جو عمل نہیں کرتے تھے، نیک عمل جو اللہ کے احکامات ہیں، مینلی جو ہے نماز پڑھنا 5 وقت کی، رائٹ، اس پہ فوراً پابندی کی جائے۔ صدقہ دینا ہے، خیرات کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اور روزے رکھنا ہے، نفل روزے بھی رکھ سکتے ہیں، فرض روزے جب آتے ہیں رمضان میں وہ رکھے آدمی۔ اور دوسری جو ہے والدین کے ساتھ اگر رویہ غلط ہے تو اس کو صحیح کریں، بیوی بچوں کے ساتھ اگر غلط رویہ ہے تو اس کو صحیح کریں، کیونکہ اللہ کے احکامات ہیں قرآن میں کہ آپ یہ بلا وجہ جو ہے کسی پہ ظلم کرنا، غصہ کرنا حرام ہے، قرآن میں لکھا ہے، غصہ بالکل منع ہے قرآن میں نا۔ تو یہ ساری چیزیں نہ، یہ کہ غصے میں اور الٹی سیدھی گالی گلوچ یہ وہ، تو بس یہی باتیں ہیں جو قرآن پڑھنے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ تو قرآن کی اسٹڈی، وہ آیت میں نے دکھا دی، سنا دی کہ سب سے بڑا مسئلہ آج امت کی خرابی کا کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اب امت کرے نہ کرے بھائی، کیونکہ قیامت کے دن جو ہے نا، امتوں کا جو ہے نا عذاب امتوں پہ جو آتا ہے، پوری پوری امت پہ وہ دنیا میں، لیکن قیامت کے دن جو ہے حساب کتاب ہوگا اکیلے اکیلے، فردن فردن، میرا حساب ہوگا اکیلے کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا۔ جب میرے پاس اللہ کا قرآن پڑھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے دین کو پھیلاؤ، کسی کے اندر بھی، سب سے پہلے تو اولاد، یہ تو حضور کو بھی حکم ہے، ہوا ہے کہ بھائی گھر سے شروع کرو، پھر دوستوں سے، پھر رشتے داروں سے، پھر باہر دوستوں کے ساتھ، اور پھر گاؤں لوگوں میں، سمجھے نا؟ تو اس عمر میں آ کے اب یہاں کون سننے والا ہے امریکہ میں، رائٹ؟ تو میں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہوں، میں نے ان کو دین سکھایا ہے ماشاء اللہ سے، اور اسی طرح جو ہے سب کو شروع کرنا چاہیے جہاں سے جہاں، اور یہ جو ویڈیوز بنانے کا میں نے سلسلہ شروع کیا، اس کا بھی میں یہی مقصد ہے کہ صدقہ جاریہ کی میرے کام آئے گا، اور یہ اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، پرسنلی نہیں ہوتا میں ویڈیو کے ذریعے کروں گا، مگر یہ کام تو کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ چاہے تو انشاءاللہ سب کو فائدہ ہو اس سے، یہی میری دعا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی ترجمہ غلط کر دیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، کچھ غلط بول دیا ہے، تو بھائی پیشگی معافی مانگتا ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، بس تھوڑا سا جو خود اسٹڈی کر کے سمجھا ہے، اور قرآن کی جو مطلب لکھے میں پہلے سے میں صرف وہی سامنے رکھتا ہوں اور کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ غلطی ہو گئی تو معاف کر دیجیے گا، اور دس از اٹ، ٹھیک ہے؟ تو پھر ویڈیو کو بند کرتے ہیں، اور پھر نیکسٹ ویڈیو تک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔